اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی دوسری فصل ہے جی عن ام حبیبۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حافظ على 4 رکعات قبل الظہر و4 بعدها حرم اللہ علیہ النار حرم اللہ علی النار رواہ احمد والترمذی ابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو ظہر سے پہلے 4 رکعتوں پر اور اس کے بعد 4 رکعتوں پر پابندی کرے اللہ تعالیٰ اسے آگ پر حرام کر دے گا۔ جو بندہ ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھے، بعد میں 2 پڑھے، یعنی 2 سنتیں اور 2 نوافل پڑھے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ وعن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء رواہ ابو داود وابن ماجہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظہر کے پہلے 4 رکعتیں جن کے بیچ میں سلام نہ ہو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جو بندہ ظہر کی پہلی 4 سنتیں پڑھتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وعن عبداللہ ابن السائب قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي 4 بعد ان تزول الشمس قبل الظہر وقال انها ساعة تفتح فيها ابواب السماء فاحب ان يسعد لي فيها عمل صالح رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن السائب سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور فرماتے تھے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس گھڑی میں میرا نیک عمل چڑھے۔ ان تینوں احادیث سے یہ پتہ چلا ظہر کی پہلی 4 رکعتیں مؤکدہ ہیں اور بعد کی 4 جو رکعتیں ہیں وہ 2 سلاموں کے ساتھ پڑھی جائیں گی، تاکہ مؤکدہ اور غیر مؤکدہ مخلوط نہ ہو جائیں، کیونکہ ان میں پہلی 2 مؤکدہ ہیں، بعد کی 2 غیر مؤکدہ ہیں۔ آگ میں ہمیشگی سے مطلقاً بچائے گا یہ عمل، اللہ تعالیٰ ان سنتوں کے بدلے میں اس بندے کو آگ سے بچائے گا اور اسے گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے گا۔ پیسہ سب کے پاس ہے، عقل سب کے پاس ہے، علم سب کے پاس ہے، لیکن ان سے فائدہ مخلوق کے خدا کو اللہ کسی کو دیتا ہے کہ لے بھئی تیرا پیسہ نیک عمل میں لگے، تیرا علم نیک عمل میں جائے، تیری کوشش نیک کام میں جائے۔ بندہ اپنی کوشش سے کچھ نہیں کرتا جب تک میرے رب کی رضا نہ ہو۔ میرا رب چاہتا ہے تو وہ بندہ عمل کر جاتا ہے، نہیں بندہ چاہتا تو ہو نہیں۔ اب مجھے یہ ہم تو چلو ترستے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم عمرہ کریں یا حج کریں، ہاں جی، مڈل کلاس لوگ ہیں جی، ہم تو ہینڈ ٹو ماؤتھ لوگ ہیں، ادھر سے تنخواہ آنی تو ادھر آخری مہینے کے دن ہمارے لیے پریشانی کا سبب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کروڑ پتی آدمی ہیں وہ عمرے پہ کیوں نہیں جاتے، وہ حج پہ کیوں نہیں جاتے؟ ان کو کیا ٹینشن ہے؟ بھائی پاسپورٹ ان کے بنے ہوتے ہیں، پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں، صرف اللہ توفیق نہیں دیتا۔ میرا رب دیکھیں نا جی، مسجد میں جو آتے ہیں نا جی، مجھے کئی ساتھیوں نے کہا یار یہ دکانوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے نا جی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، ہاں جی، مسجد کے قریب ہوتے ہیں، پڑوس میں ہیں، لیکن یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں اللہ ان کو نہیں بلاتا۔ میں اور آپ آئیں نا مسجد میں، ہمیں اللہ نے بلایا ہے، چلو ادھر آؤ، آ کے نماز پڑھو۔ یہ نماز کی وجہ سے میری بخشش نہیں ہونی، میری بخشش اللہ کے کرم کی وجہ سے ہونی ہے، میری بخشش اس کی رحمت کی وجہ سے ہونی ہے، لیکن وہ سبب بنا دیتا ہے، چلو یہ کام کرو، اس سبب سے میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ ورنہ بابو میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی نہ آ پائے تو اللہ کے گھر میں کوئی اس کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا جناب۔ اللہ کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، اس کی توفیق کے بنا کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ نیک عمل یہی ہے جس کی اللہ تجھے توفیق دے دے۔ پھر آسمان کے دروازے کھلنے سے مراد کیا ہے؟ کیا جس طرح ہمارے گھروں کے دروازے ہوتے ہیں اس طرح کھلتے؟ نہیں، یہ نہیں ہے، یہ مقبولیت کا وقت ہے۔ یہ مقبولیت بارگاہ الہی میں مقبولیت کے اوقات میں سے ایک یہ وقت۔ آپ نے کئی احادیث سنی ہوں گی جس میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کے وقت میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہو کے سنتا ہے،
ہاں جی، میں تو اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتا قریب یا دور، کیونکہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو میری شارگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ وہ مقبولیت کا وقت ہے، وہ قرب کا وقت ہے، جس وقت وہ بندے کے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو آسمان کے دروازے کھلنے سے مراد یہ ہے کہ بارگاہ الہیہ میں مقبولیت کا وقت ہے۔ جیسے ہی قبولیت کا وقت شروع ہو، سب سے پہلے تیرا عمل نیک اوپر جائے، سنتیں پڑھ رہا ہے جی۔ اور حضرت جی، تقویٰ نام کس چیز کا ہے؟ تقویٰ نام ہے میرے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کا۔ جو جتنا حضور کے طریقے پہ عمل کرے گا وہ اتنا ہی متقی ہے۔ صاف کپڑے پہن لیے، برانڈ کی چیزیں پہن لی، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ تقویٰ یہ ہے جو تیرے نبی نے تجھے عمل بتایا ہے تو اس عمل پہ کرے۔ اللہ نے کبھی کسی مال والے کو اپنے قرب کے بارے میں نہیں کہا، کہیں اور نہیں کہا، فرما ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں معزز VIP شخص وہی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے۔ سادہ لفظوں میں جو سنت پہ زیادہ چلنے والا ہے، جو حضور کے طریقے پہ چلنے والا ہے، وہ اللہ کے ہاں پروٹوکول ہے جی اس بندے کا۔ ہاں جی، اور احادیث مبارکہ میں کئی مقامات پر آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ سیاستہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ فرائض اعمال کے بعد نوافل پر کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے۔ یہ پوری ایک طویل حدیث ہے۔ تو کیا مقصد ہے؟ اللہ کیا بن جاتا ہے؟ کیا فزیکلی؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ پھر کوئی ایسا عمل کرتا ہی نہیں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، وہ دیکھتا ہی نہیں اس طرف جس طرف اللہ کی مرضی نہ ہو۔ آج تک نا جی میں نے صرف 2 اپنی بیوی کو دیکھا ہے، اپنی ماں کو دیکھا ہے، چہرے میں آنکھیں ڈال کے۔ ماں کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میرا نیکیاں اعمال اور میرا حج ہو جاتا ہے جی۔ ہاں جی، بیوی میری بیوی ہے۔ آج تک کسی عورت سے آنکھیں ملا کے نہیں دیکھا، ضرورت ہی نہیں، وہی چیز ہے میرے پاس، کوئی اس میں کوئی وہ دو رائے تو نہیں ہے نا جی، میرے پاس ہے، انجوائے کرو۔ میں اپنی خاندان کی خواتین، میری اپنے رشتہ دار، ان سے کبھی بات نہیں، کبھی پڑ جائے بڑی کوئی ضرورت پڑ گئی نہیں، ٹھیک ہے یار باقی کرو، آپ لوگ کرو۔ بابو، میں نے یہ فیلڈ جو ہے نا جی اپنی مرضی سے چنی تھی، اور میں اپنی مرضی سے اس لائن پہ آیا ہوں نا، تو میرا ایک ہی مقصد تھا، ایسے زندگی گزاروں جیسے میرے سونے نبی نے گزاری ہے، بس۔ اگر حضرت جی بد نظری کرنی تو پھر اس لائن میں آنے کی ضرورت ہے، فضول خرچی کرنی ہے تو اسے میں اپنے ایک بچے کو سمجھا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا آپ گھنٹہ نہاتے ہو، ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہیں کرو۔ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بالٹی سے نہا لیتے، کائنات کا سب سے نفیس ترین انسان، کائنات کا سب سے نفیس ترین انسان جس کے جسم پر مکھی بھی نہیں بیٹھی، وہ ایک بالٹی سے نہاتا تھا، اور آپ آدھا گھنٹہ نہاتے ہو۔ بیٹا مجھے یہ بتاؤ پھر مسلمان کس؟ یہ مسلمانی تو نہیں ہے نا بیٹا، طریقہ وہی جو حضور ایک لوٹے سے وضو فرما لیتے تھے۔ بھائی تقویٰ نام ہی اسی چیز کا ہے۔ حضرت جی دنیا نے تو انبیاء کو نہیں چھوڑا، میں اور تم کیا چیز ہے، کبھی بھی کسی سے نہیں کوئی راضی ہو سکتا۔ آج جو جتنا بے شرم آدمی ہوگا نا جی، وہ غلط کام دیکھ بھی رہا ہے نا تو بولے گا نہیں، کہتے جی مولوی صاحب بڑے بااخلاق آدمی ہیں، وہ بے شرم آدمی ہے، غلط بات دیکھ کے اس کی غیرت نہیں جاگ رہی۔ یہ کون سا اخلاق ہے جو سب ٹھیک ہے جی، سب ٹھیک ہے؟ سب نہیں ٹھیک، وہی ٹھیک ہے جو اللہ رسول کہیں، ٹھیک وہی ہے بس۔ باقی رہی بات مخالفت کی، وہ جس کی نہیں ہوتی وہ شیطان ہے، باقی سب کی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔